اچھا جی، ایک دوسرے کی بھرپور تعریفیں ہو گئیں. اب آگے کیا ہوگا یا اچھا اس کے علاوہ پھر انہوں نے علیحدہ بھی ملاقاتیں کی پرائم منسٹر سے اور فیلڈ مارشل سے، انہوں نے مارک روبیو نے. تو مطلب یہ بڑی دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ there's a lot of closeness between. اب ملکوں کے بیچ میں بھی انشاءاللہ ہونا ہی چاہیے closeness، لیکن انڈیویجولز کے بیچ میں اچھی closeness اور understanding ہے. یہ تو اب آج پاکستان کو آ گیا ہے کہ انہیں کس طرح لبھانا ہے، مطلب ان کو کس طرح آج تو ہمارے سارے ٹرمز ہی وہ چل رہے ہیں، راغب کرنا ہے، اور وہ راغب ہو گئے. اب اس کو مٹیریلائز کیسے کرنا ہے into something concrete for Pakistan, that remains a question. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا، اس پر ایک رائے یہ ہے کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ کچھ ٹھوس سامنے نہیں آ سکا. آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کے مختلف پہلو ہیں اس میٹنگ کے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی ٹھوس چیز تو نہیں نکلی جس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن میرے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی فلسطینی نمائندہ موجود نہیں ہے جو کہ بورڈ آف پیس کا ممبر ہو، لیکن اسرائیل ممبر ہے. تو اس سے پھر ظاہر ہے اس بورڈ کی کریڈیبلٹی اور لیجٹیمیسی جو ہے وہ کوشچن میں آ جاتی ہے. دیکھیں، اگر آپ ایک پارٹی کو نمائندگی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی سے نہیں ہے اس ایشو پہ جو کہ ان کے فیوچر کے بارے میں ہے. لیکن دوسری پارٹی کو آپ نمائندگی دے کے ان کو پھر اس پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ اس پیس پروسیس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ٹھوس پروگریس کی بات ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس میٹنگ سے کوئی نیکسٹ ٹینجیبل جو سٹیپس ہیں وہ کلیئر ہیں کہ بھئی کیا ہوں گے. بہت سی چیزیں ابھی انکلیئر ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورسز جو ہے اس میں 5 ممالک جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، جس کا ٹرمپ نے اعلان کیا. لیکن ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس مینڈیٹ کے تحت وہ آپریٹ کریں گے. آپ نے بات کی نشاندہی کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس بورڈ آف پیس سے مطمئن نہیں ہیں وہ وجہ ہی ہے کہ اس میں کوئی فلسطینی نہیں ہے. تو یہ دیٹس اے ویری بگ تھنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جہاں ایک طرف غزہ میں امن کی باتیں ہیں، کچھ امید بھی ہے، وہیں امریکہ اور اسرائیل کا مسلسل ایران کو دباؤ میں رکھنا، کیا اس بورڈ کے ممبر مسلمان ممالک جو ہیں ان کی پوزیشن کو کمپرومائز نہیں کرتی ہے بات کہ ساتھ ساتھ یہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے؟ ہاں، ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں یہ ایک تھریٹ دہرائی کہ ایران کو ایک دم ایگریمنٹ کر لینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کریں گے اگلے میرا خیال 2 ہفتے میں، کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا ہے، تو پھر وہ ملٹری ایکشن پہ مجبور ہو جائیں گے. کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹائم دیا ہے ایران کو کہ کم ٹو این ایگریمنٹ، وہ کوئنسائڈ کرتا ہے جو ٹائم ایران نے مانگا ہے تفصیلی فریم ورک کے لیے، فردر نیگوسیشنز کے لیے. تو ہاں، یہ ٹرمپ کی تو عادت ہے کہ بلی کرنا، تھریٹن کرنا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ فی الحال کوئی امیڈیٹ تھریٹ ہے جنگ کا. ڈاکٹر صاحب، انڈیا سے ٹیرف تنازع نمٹ جانے کے بعد یہ خدشہ بھی تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں شاید ایک بار پھر کچھ دوریاں یا کچھ رکاوٹیں پیدا ہوں، لیکن کل تو ایسا ظاہر ہے بالکل فیل نہیں ہوا. سو کیا ہم تسلی رکھیں کہ امریکہ کے ساتھ اس بار ہوپ فلی ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے ہماری، اور تعلقات ایسے ہی رہیں گے اور اسٹیبل رہیں گے اور بہتر ہوں گے؟ جہاں تک بھارت اور امریکہ کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو حال میں ٹینشنز رہے ہیں وہ کافی حد تک ریزالو ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئی ہے اس سے تو پھر ظاہر ہے کہ معمول پہ آ جائیں گے وہ تعلقات. اس کا اثر ضرور پڑتا ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز پہ. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہیسٹی کنکلوژن ہمیں کرنی چاہیے کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز جو ہیں یا سیٹ بیک ہو گئے ہیں اس ڈیولپمنٹ سے، یا وہ بہت ہی مضبوط ہو گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ایک ریسیٹ کا پروسیس جاری ہے، لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلقات کسی سسٹینیبل بیسس پہ اور سٹیبل بیسس پہ آ گئے ہیں. خاص طور پہ اس لیے کہ ٹرمپ اتنا مرکیوریل پرسنالٹی رکھتا ہے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کل کو وہ کیا کہے گا.
بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ فار بینگ ود اس. اور بہت بار آپ بالکل وہی چیزیں جو ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ٹینشن والی باتیں تھوڑی سی کہ تھنگز آر ناٹ ایز گریٹ ایز دے مائٹ اس لک. کے لیے ہم آپ کو زحمت دیں, ہاں, اور اینڈ یو پوائنٹ دیم آؤٹ ویری, تاکہ ہم جذبات کی اور احساسات کی رو میں بہ نہ جائیں, ہمیں ریالٹی چیک بھی کوئی دیتا رہے. اور پھر اتنا ایگریبل نہیں ہر چیز کے ساتھ ہونا نا, یو ہیو ٹو سی دا ادر سائڈ آف دا پکچر ایز ویل, اینڈ دین وی ہیو سو مینی ایکسپرٹس ٹو ڈو دیٹ فار اس.